جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا سرکار فرماتے ہیں، میرے خالق و مالک نے مجھے فرمایا، اے موسیٰ کلیم اللہ، میں نے رمضان المبارک کو یہ برکت حاصل فرمائی ہے، عطا کی ہے کہ اس میں روزے رکھنے والے کے لیے بہت ساری خوشیاں ہیں، بہت سارے فوائد رکھے ہیں۔ اور رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جو گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور ساری چیزیں جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، انسانوں میں ہلچل سی پیدا ہو جاتی ہے، انسانوں کے دل دین اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور دین میں جڑ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، کثرت میں عبادات کرتے ہیں۔ تو مالک حقیقی نے فرمایا کہ میں نے حکم کر دیا ہے آسمان کو، زمین کو اور زمین میں رہنے والے ہر انسانوں کو، اور آسمان میں رہنے والے تمام فرشتوں کو، بالخصوص حاملین عرش، جو عرش کے اب ملائکہ ہیں، عرش کو اٹھانے والے ہیں، انہیں حکم جاری کر دیا گیا ہے، تم نے یہی کچھ کرنا ہے کہ میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی خاطر جو لوگ اس ماہ مبارک کو پائیں، وہ جس دور میں نے جن لوگوں نے پایا ہے، وہ ساروں کے لیے بقا کی خاطر، کامیابی کی خاطر، ان کی اور ان کو چھٹکارے کی خاطر، ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے، ان کی بخشش کی دعا مانگی جائے۔ تو جناب عرش کے ملائکہ انسانوں کے لیے جو روزہ رکھتے ہیں، روزے کا اہتمام کرتے ہیں اور انتظام کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کا صحیح معنی احترام کرتے ہیں، مالک بے نیاز نے فرمایا ان لوگوں کے لیے تم بخشش کی دعا میں رب العالمین سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، انہیں ان کی شدت کی اور جہنم کی آگ سے انہیں بری کر دوں گا۔ جو لوگ اس ماہ مبارک میں بیدار رہ کر مالک بے نیاز کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جانور بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ریت کے ذرے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پانی کے قطرے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں، درختوں کے پتے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ مومن، تیرے لیے کتنا خوش قسمتی ہے، کتنا تیرے لیے خوش بختی ہے، اب بھی تو بیدار نہیں ہوگا تو کب بیدار ہوگا، اب بھی نہیں جاگے گا تو کب جاگے گا۔